السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اتروبہ سماپ اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 40۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ جی ہمارا پچھلا ایپیسوڈ تو بہت اچھا رہا۔ فائنلی ہمارے کسی ایک کپل میں تو سب کچھ ٹھیک ہوا نا، عرید اور اسوات تو ٹھیک ہو گئی نا، باقی رہ گئے ہمارے تین ہی کپلس رہ گئے۔ تو ان کی زندگیوں میں آگے کیا کیا ہونا ہے اور یہ کب تک ان کی زندگیاں ٹھیک ہوں گی، تب جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کے حواس منجمد ہو گئے تھے، کمر جیسے اکڑ کر تختہ بن چکی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی رہی۔ مان کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آنے والے کون ہیں۔ میرو میری جان، کھانا کھا لو۔ یزدان خود بھی بکھرا سا کھڑا تھا، مگر اسے احساس تھا وہ صبح سے بھوکی ہے، اس لیے وہ ہر چیز پر سے پشت ڈال کر اس کے لیے سخت سردی میں کھانا لایا تھا۔ میرو پلیز، تمہاری ناراضگی مجھ سے ہے یار، کھانا کھا لو۔ وہ التجائی انداز میں ابھی بھی وہی کھڑا تھا۔ میرو نے جھکا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی رونے کے باعث سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ تڑپ اٹھا تھا، مگر بولا کچھ نہیں کیونکہ وہ اتنی سخت ناراض تھی۔ اگر وہ اس کی بات مان کر کھانا کھا لیتی تو یہ بھی غنیمت تھی۔ اگر تم میرے سامنے نہیں کھانا چاہتی تو میں کھانا رکھ کے جا رہا ہوں، پلیز کھا لینا۔ اس نے کھانا ٹیبل پر جمائے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ رکیے، یزدان کے جاتے قدم تھم گئے تھے۔ اس نے حیرانی بھری نظروں سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ آئندہ مجھے میرو کہہ کر مخاطب مت کیجیے گا، یہ حق صرف میرے اپنوں کا ہے اور آپ مزید میرے اپنے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتے ہیں۔ وہ صفاقے سے اسے دیکھے بغیر بولی۔ میرو، اس نے احتجاجی انداز میں اس کی طرف دیکھا جو اتنی سنگ دل ہو گئی تھی، میرو نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بستر سے اٹھتی منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یزدان نے تھکی تھکی نگاہ اس کی پشت پر ڈالی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کب سے رکے آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے۔ وہ سزا تو یزدان کو دے رہی تھی، مگر تکلیف خود کو بھی ہو رہی تھی۔ اس نے گال پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا، پھر واش روم کی طرف بڑھتی منہ دھونے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر آتی صوفے کی طرف بڑھی جہاں یزدان کچھ دیر پہلے کھانا رکھ کر گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتی بے دلی سے کھانا زہر مار کر کھانے لگی۔ سارم لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا لامعنی سوچوں میں گم تھا۔ وہ واپس جاننا چاہتا تھا مگر کسی نے بھی اسے جانے ہی نہ دیا۔ طبیعت پر ایسی سستی چھائی تھی کہ اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ ماہا تھوڑی دیر تازہ ہوا کھانے باہر آئی تھی جب اسے لان میں سارم بیٹھا نظر آیا۔ کچھ سوچتی ہوئی وہ اس کی جانب قدم بڑھا گئی۔ سارم، کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ وہ اس کے نزدیک آتی ہوئی بولی۔ سارم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو نا۔ وہ مختصر جواب دیتا قریب ہی پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ نہیں، میں تو بس ایسے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب سارم اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ کیا وہ اتنا بے اعتبار ہوں کہ تم 2 گھڑی میرے قریب نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ شکوہ زبان پر لاتا ہوا بولا۔ ماہا کو سمجھ نہ آئی کیا جواب دے، اس لیے بس خاموشی سے اس کے نزدیک رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسا عجیب اتفاق ہے نا، میں جس کی یادوں سے بھاگ کر آیا ہوں، نصیب نے مجھے ایک بار پھر اس کے روبرو لا کھڑا کیا ہے۔ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر ماہا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اس کا سفید پردہ چہرہ دیکھ کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ کیا تم خوش ہو اس شادی سے؟ وہ بات بدلتا ہوا بولا۔ میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے بھلا کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، بس میرے گھر والے خوش ہیں تو میں خوش ہوں۔ وہ اس پر سے نظر ہٹاتی نگاہیں سامنے پھولوں پر ٹکا گئی۔ مجھے فرق پڑتا تمہاری خوشی سے، بے شک تم میرے نصیب میں نہ ہو، مگر جہاں بھی رہو خوش رہو۔ حشام بھائی جیسے سخت دکھتے ہیں ویسے وہ ہے نہیں، بس وہ خود کو ایسا ظاہر کرتے ہیں۔ دراصل وہ بابا کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اگر کبھی وہ ان کی راہوں سے ہٹتے ہیں تو پھر انہیں اسی راستے پر لے آتے ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے تم انہیں بدل دو گی۔ وہ بمشکل مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتا ہوا بولا، ورنہ یہ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ ماہا کا نام کسی اور سے جوڑ کے
اسے کسی اور کے ساتھ تصور کر کے اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے جو مجھے سمجھے، صرف سکھ میں نہیں بلکہ دکھ میں بھی میرا ساتھ کھڑا ہو۔ وہ جانے کس سوچوں میں کھوئی کھوئی بول رہی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں چلتی ہوں، تم انجوائے کرو۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ساری میں ایک بار پھر اکیلا رہ گیا۔ یہ تنہائی تو ساری عمر اب اس کا نصیب تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ شام کو کھانا کھانے کے بغیر نیند کی گولیاں کھائے ایسے سوئی جیسے برسوں بعد پرسکون نیند آئی ہو۔ اپنی کیفیت میں اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ اسے سونے کے لیے نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑی۔ شاید کہیں نہ کہیں اس کا دل یزدان کے لوٹ آنے پر مطمئن تھا، مگر اس کی دوسری شادی کی پھانس دل میں ایسی کھبی تھی کہ وہ اور کچھ دیکھ ہی نہ پا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز گہری نیند میں گم تھی جب کوئی دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ دروازہ بند کر کے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ اس کے نزدیک آ کر رکتا بیڈ کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں کا مرکز اس سے لاتعلقی برتے وہ سویا ہوا وجود تھا۔ کمرے میں چلتے مدم بلب کی روشنی میں اس کا نازک وجود نظر آ رہا تھا۔ ایک بار معاف کر دو نا میری جان، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے جو میں نے اپنی میرو کے ساتھ غلط کیا، مگر میری میرو تو بہت نرم دل تھی، وہ ایسی شفاق کیسے ہو گئی؟ یزدان نے میرو کا ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگایا۔ شاید تمہیں لگ رہا ہو یزدان افندی تمہیں قید کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے میری جان۔ میں تو بس تمہیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی میں ڈھیروں رنگ بکھیرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک بار میرے ان ہاتھوں کو تھام لو، میں تمہاری ساری رنجشیں، سارے دکھ دور کر دوں گا۔ وہ جانے کتنی دیر بیٹھا اس سے راز و نیاز کرتا رہا، جس میں زیادہ الفاظ معافی کے ہی تھے۔ پھر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی اٹھتا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ صبح 4 بجے اس کی آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں سرے سے پانی موجود ہی نہ تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ ایک بار بھی باہر نہ گئی تھی۔ پانی اس نے اسی وقت پیا تھا جب اسے کھانا دے کر گیا تھا۔ ساری سوچوں کو جھٹکتی وہ بستر سے اترتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اترتے نیچے لاؤنج میں آ کر چاروں اور نظر دوڑائی، جہاں وہ ایک کونے میں جائے نماز بچھائے تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میرو کی نگاہیں اس منظر پر چمکے رہ گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ اتنا گڑ گڑا کے خدا سے کیا مانگ رہا تھا؟ فی الحال وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ کیا لینے آئی ہے۔ وہ سلام پھیرتا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا، مگر میرو کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ویسے ہی ٹکٹکی باندھتے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ دعا مانگتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرو کی محویت ٹوٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی یزدان کی نظر پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا میرو؟ کچھ چاہیے تھا؟ وہ جائے نماز سمیٹتا سائڈ پر رکھتا اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ کمرے میں پانی نہیں ہے، مجھے پیاس لگی ہے، وہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ سوری یار، مجھے یاد ہی نہیں رہا تمہارے کمرے میں پانی رکھنے کا۔ وہ اوپن کچن کی طرف بڑھتا جگ میں پانی بھرتا اسے تھما گیا، جسے میرو نے فوراً تھام لیا۔ وہ جانے اس کے چہرے پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ آپ نے دعا میں کیا مانگا؟ وہ اس پرسکون چہرہ دیکھ کر بولی۔ وہ یہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مگر جانے کیسے پوچھ بیٹھی۔ میرے پاس سب کچھ ہے، مگر سب سے اہم چیز تو میں نے گوا دی، وہ ایک قدم اس کے نزدیک آتا ہوا بولا۔ وہ لہجے پر خاموش ہوا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ کر بولا۔ مجھے میری زندگی کا اثاثہ، میرا سکون، میری میرو واپس چاہیے، بس وہی مانگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے میرا رب میری فریاد ضرور سنے گا۔ یزدان نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا شدت سے چوما تھا۔ وہ اپنی جگہ فریز ہو کر رہ گئی۔ اس نے فریاد ہی اس رب سے لگائی تھی جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے اس کی فریاد قبول نہ کرتا؟ یکدم ہی میرو کا دل گھبرانے لگا۔ اس کا سفید پردہ چہرہ دیکھ یزدان گھبرا سا گیا۔ میرو، کیا ہوا؟ وہ اس کے ہاتھ سے جگ تھامتا پانی گلاس میں ڈیلتا، جگ ٹیبل پر رکھ کے گلاس اس کے منہ کو لگا چکا تھا، جسے میرو نے تھام کے ایک ہی سانس میں اندر ڈیل لیا۔ پھر مزید وہاں 1 منٹ رکے بغیر دل کی حالت پر گھبراتی اوپر روم کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان اس کے عجیب و غریب رویے کو پرسوچ نظروں سے دیکھ کے رہ گیا۔
ہائے یار، یہ تو یہ سان بہت پیارا لگ رہا ہے یہاں، اتنا رو کے اتنے سچے دل سے گر گڑا کے تہجد کی نماز میں اپنی مہرو کو مانگ رہا ہے، اور وہی بات کہ اس نے اس دفعہ فریاد اپنے خدا سے لگائی ہے، اور وہ خدا کیسے اپنے بندے کی فریاد قبول نہیں کرتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یزدان کی یہ فریاد پوری ہوتی ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح کا سویرا ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ اس نے خود پر بوجھ محسوس کر کر آنکھیں کھولی تو پہلے ہی نظر اپنے سینے پر سر رکھ کے سوتی اپنی متاع جان پر پڑی۔ اس نے احتیاط سے ازوا کا سر تکیے پر منتقل کیا، پھر اس پر سایہ فگن ہوتا اس کا ماتھا نرمی سے چوم گیا، مگر وہ ہلی بھی نہیں۔ اب کہ عرید نے شدت سے اس کے گال پر ہونٹ ٹکائے، وہ ذرا سا کسمسا کر پھر سو گئی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ظاہر بڑھا کر اٹھی، مگر اس کی حرکت پر چہرہ سرخ ناری ہوا۔ رات کا ایک ایک لمحہ یاد آیا تو اس نے عرید کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے خود سے دور کیا۔ عرید اس سے دور ہوتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اسے بھی کھینچ کر اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا۔ زندگی کی حسین صبح مبارک ہو جان، اس کی کنپٹی کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا بولا۔ عرید، آپ نے رات کو میری بات نہیں سنی، اب آپ کو سننی پڑے گی، وہ اس کے روبرو ہوتی ہوئی بولی۔ اوکے بولے، اب میں نہیں بولوں گا، آپ کی ساری بات سنوں گا، اس کا گال سلاتا ہوا بولا۔ میں آپ کو اپنے ماسی کے بارے میں سب بتانا چاہتی ہوں۔ اپنے ماسی کا ذکر کرتے اس کی آنکھیں جلملا سی گئی تھی۔ مگر اسوا، مجھے آپ کے ماسی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا۔ وہ اب بھی اپنی رات والی بات پر قائم تھا۔ پلیز عرید، اسوا نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ جمایا۔ اوکے بولیے، اس کی وہی ہتھیلی چومتے اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ پھر وہ ایک ایک بات اسے بتاتی چلی گئی، زبیر سے شادی، پھر اس کے مکرو عصائم سے بچ کر بھاگنا، پھر اپنے باپ اور بھائی کی موت کا بتاتے وہ آپ دیدہ سی ہو گئی، پھر اپنا گھر چھوڑنا اور یہاں تک پہنچنے کا سفر کتنا اذیت ناک تھا۔ میں نے سب نقصان برداشت کر لی عرید، مگر میرے بابا اور بھائی کا جانا شاید میں ساری زندگی نہ برداشت کر سکوں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ اس کا ماضی اتنا دردناک تھا، اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو اس کی لاکھ منتوں کے بعد بھی اسے بتانے نہ دیتا۔ اس نے کھینچ کر اسے شدت سے خود میں بھینچا تھا۔ میں ہوں نا میری جان، کسی کو بھی تمہارے قریب تک نہیں آنے دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ ہر پریشانی کو تم تک آنے سے پہلے عرید افندی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ عرید افندی تمہاری طرف آنے والی تکلیفوں، مشکلوں اور پریشانیوں کے درمیان دیوار کی طرح حائل رہے گا۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چومتا اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ سب کچھ اسے بتا کر ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ اس زبیر کو سوچ سوچ کے اس کی رنگیں تن رہی تھی۔ وہ بزدل انسان کہلانے کے بھی لائق نہ تھا۔ زبیر اسوا کی پاپا کی موت کے بعد جیل سے چھوٹ گیا تھا، یعنی اسے اپنے کیے کی سزا تک نہیں ملی۔ اس کی لالچی طبیعت کے باعث ایک ہنستا مسکراتا خاندان برباد ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا وہ زبیر اور کالی دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے اس کی اسوا کو تکلیف پہنچائی تھی، اب ایک ایک کو حساب چکانا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے ان سب کو انجام تک پہنچانے کا سوچ چکا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر عرید کی طرف دیکھا تھا۔ عرید نے محبت سے اس کی آنکھوں سے بہتے موتی اپنے پوروں پر چنے۔ بس کریں، اپنی آنکھوں پر ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں پر باری باری ہونٹ ٹکاتا ہوا بولا۔ عرید، بے حد شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ میرا شوہر میرے پاپا کی طرح اس ملک کا محافظ ہو، اور دیکھیے میری خواہش پوری ہو گئی۔ آپ بالکل ہمارے پاپا جیسے ہیں، بہادر اور غلط کے خلاف آواز اٹھانے والے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی۔ وہ اپنے رب کی کیسے شکر گزار نہ ہوتی جس نے بن مانگے اتنا پیارا شخص اس کی زندگی میں شامل کر دیا ہے۔ ایک بات تو بتائیں عرید، اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ عرید نے سواری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا جب آپ نے مجھے پہلی بار دیکھا تو آپ مجھے پہچان گئے تھے کہ نہیں؟ وہ پرتجسس نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا کر بولی۔ میں سمجھا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا آپ کو واقعی یاد نہیں؟ ہم دونوں پہلے بھی مل چکے ہیں۔ وہ اب دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ کب؟ مجھے ایسا کوئی لمحہ یاد نہیں آ رہا جب میں آپ سے ملا ہوں۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولا۔ میں سمجھ گیا، میں ضرور آپ کے خوابوں میں آتا ہوں گا، اور پھر تم مجھ سے محبت کر بیٹھی، مگر جب تم نے مجھے سامنے دیکھا تو یقین نہ آیا، اور جب میں نے شادی کا پرپوزل رکھا آپ ایسے ہی جھوٹا موٹا دکھا رہی تھی کہ آپ اس رشتے پر راضی نہیں، ورنہ آپ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کا حیرانگی کے باعث کھلا منہ دیکھ کر بولا۔
उरैत, उसकी बात समझाने पर उसके कंधे पर थप्पड़ मारती हुई बोली। उरैत का जोरदार कहका कमरे में गूंजा। रफ्ता रफ्ता अस्वा की हंसी भी उसमें शामिल होती चली गई। खुश फहमी है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नाक चढ़ाती हुई बोली। मैं जब ज़ुबैर से बचकर भागी थी तब रास्ते में आपने मेरी मदद की थी। आपको लगा शायद मैं शादी से भाग कर आई हूँ, इसलिए आपने मुझे अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजा। मगर आप जानते हैं मुझे उस वक्त आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि मेरे लिए तो आप मेरे मुहाफिज थे। क्योंकि इतनी रात में बीच सड़क पर रहना ख़तरे से खाली थोड़ी था। आपको पता, मोहब्बत तो मुझे आपसे बाद में हुई, बल्कि बहुत पहले से आपके लिए इस दिल में ढेर सारी इज्जत है और आप वाकई इसके हकदार हैं। मैं सारी उम्र आपकी मशकूर रहूँगी। वो उसकी मज़ीद नज़दीक आते उसके गाल पर हाथ टका कर बोली। आप मेरा शुक्रिया अदा कर सकती हैं, मैंने आपकी इतनी मदद जो की है। उसके उदास चेहरा देख उसको खुद से लगाता शरारत से बोला। ज़्यादा, अज़वा ने नासमझी से उसे देखा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक किस, वो चेहरे पर पुरशौक नजरें गाड़ता हुआ बोला। अज़वा ने उसके सीने पर दबाव डाला और उससे पीछे धकेलती वाशरूम में भाग गई। जी गाइस, तो कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की एपिसोड तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि किस्तान को अपनी बेरुखी, अपनी गलतफहमी का एहसास हो गया कि उसने महरू के साथ बहुत गलत किया और अब वो उस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा है और हज़ीस्तान के लिए बुरा भी लग रहा है। चले देखते हैं हमारी महरू कब तक उससे अपनी नफरत जो वो दिखा रही है ज़ाहिर करवा पाती है।